اسلام میں حج صرف ایک عبادت نہیں بلکہ کئی عبادات کا مجموعہ ہے، لیکن یہ عبادت صرف صاحب حیثیت صاحب استطاعت پر فرض ہے، اور وہ بھی زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اگرچہ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے بار بار حج عمرے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ یہ گناہوں کو اور غربت و فقر فاقے کو ایسے ختم کرتے ہیں جس طرح آگ لوہے کے میل کچیل کو ختم کرتی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ فضیلت وہی آدمی حاصل کر سکتا ہے جو بظاہر مالدار ہو، دولت اور سرمایہ رکھنے والا ہو۔ غریب آدمی کے پاس سرمایہ نہیں، دولت نہیں، پیسہ نہیں، تو کیا وہ اس عظیم عبادت کے ثواب سے، اجر سے ساری زندگی محروم رہے گا؟ نہیں۔ قربان جائیے اپنے آقا و مولا امام الانبیاء سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے صدقے اللہ پاک نے کئی اعمال ہمیں ایسے دے دیے کہ بندہ گھر بیٹھے حج عمرے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے اور بار بار کر سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، اس میں کوئی بیہودہ گفتگو نہ کی، کوئی گناہ نہ کیا، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کر لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو، یعنی گناہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ تو حج کا اتنا بڑا ثواب، تو کیا غریب آدمی محروم رہے گا؟ نہیں۔ چند اعمال کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ گھر بیٹھے حج عمرے کا ثواب کماتا رہے گا۔ البتہ ایک بات ذہن میں رہے کہ غریب کے پاس بھی سب سے قیمتی سرمایہ وہ دعا کی شکل میں موجود ہے۔ اس سرمایہ کو ضائع نہ ہونے دے، اپنے شوق کو بھی کم نہ ہونے دے، اور اللہ سے سچے دل سے دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری رکھے۔ اب وہ چند اعمال بیان کیے جائیں گے جن پر حج یا عمرے یا دونوں کا ثواب حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلا عمل، ایک سچا مسلمان یقیناً پانچوں نمازوں کی پابندی اور حفاظت کرتا ہے۔ اگر تھوڑی سی توجہ کر لے تو پانچوں نمازوں کے وقت حج کے برابر اجر و ثواب کما سکتا ہے، اور وہ توجہ یہ ہے کہ گھر سے باوضو ہو کر مسجد کی طرف جائے۔ اس سلسلے میں یہ صحیح حدیث سماعت فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نکلا، اس کا اجر احرام باندھ کر حج کرنے والے کی طرح ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسجد میں آ کر وضو کرنا جائز ہے، لیکن گھر سے وضو کر کے نکلنا اس قدر فضیلت کا کام ہے کہ جہاں ہر قدم پر نیکی ملتی ہے، وہاں احرام باندھ کر حج کے لیے جانے والوں کی طرح اجر و ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے۔ دوسرا عمل، ایک صحابیہ حضرت ام معقل رضی اللہ عنہا خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد کبرت وسقمت فہل من عمل یجزئنی من حجتی، کہ یا رسول اللہ میں بوڑھی اور بیمار ہوں، کیا کوئی ایسا عمل ہے جو مجھے حج سے کفایت کر جائے؟ یعنی ایسا عمل بتلائیے کہ جو میں کروں تو اجر و ثواب میں حج کرنے والوں سے پیچھے نہ رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔
اور ایک عجیب روایت سنیے۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے امرتنی ان اسألک ما یعدل حجۃ معک، میری بیوی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے ایسے عمل کا سوال کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہو۔ اس صحابیہ کا جذبہ دیکھیے اور عقل و فہم اور دانش مندی دیکھیے، کیسا عجیب سوال کیا۔ یہ نہیں کہا کہ ایسا عمل بتائیے جو حج کے برابر ہو، بلکہ ایسا عمل بتائیے جو سرکار دو عالم کے ساتھ حج کے برابر ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنی زوجہ کو میرا سلام کہنا اور ان کو جواب دینا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ ایک ہے عام حج اور ایک ہے وہ حج جو امتی اپنے نبی کے ساتھ کرے، اس کی تو شان اور اعزاز ہی الگ ہوگا۔ کبھی اللہ زندگی میں موقع دے عمرے کا تو کوشش ہو رمضان میں کیا جائے۔